السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام سمرین ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں اپنے ابا کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی جس میں میرے ابا کی جان بستی تھی۔ میری خوشی کے لیے تو ابا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ میرے ابا کی کوئی بڑی نوکری نہیں تھی، وہ ایک بڑی کوٹھی میں کام کرتے تھے۔ وہاں پر میرے ابا مالی تھے۔ انہیں شروع سے ہی پودوں سے بہت لگاؤ تھا اور محبت تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے گھر میں بھی بہت اچھے اچھے پودے لگائے ہوئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہی کام اپنے لیے چنا۔ وہ بڑے سے بنگلے میں جا کر کام کرتے تھے، وہاں کے مالی تھے اور وہاں سے اتنی تنخواہ مل جاتی تھی کہ ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ گھر میں 3 ہی تو لوگ ہوا کرتے تھے، اماں، ابا اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میری دادی وہ بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن پچھلے 1 سال سے وہ ہمارے ساتھ نہیں تھیں کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جہاں اماں ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وہیں پر دادی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے میری امی ہمیشہ ڈرتی رہتی تھیں۔ ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ میں اکیلی گھر سے کہیں باہر نہ جایا کروں۔ میرے معاملے میں بہت محتاط تھیں، مگر ابا انہیں سمجھاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اس طرح سے وہ مجھے روک ٹوک نہ کیا کریں، اس طرح سے میں اس گھر میں قید ہو کر رہ جاؤں گی، جبکہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیوں اور اس میں وہ میرا بھرپور ساتھ دیتے۔ میرے ابا میری ہر چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتے تھے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ اماں سے یہی کہا کرتے تھے کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ میرے لیے کرتے تھے اور روزانہ ہی جیسے ہی شام کو گھر واپس آتے تو میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتے، کیونکہ میں روزانہ ہی ان کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور میں اپنی چھوٹی سی زندگی میں بے حد خوش تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا کیونکہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی اور میں بہت سارے پیسے کمانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ابا کسی کے بنگلے میں جا کر کام نہ کریں، بلکہ ان کا ایک اپنا بہت بڑا گھر ہو جہاں پر وہ سکون سے اور عیش کی زندگی گزاریں، اور میں اپنے ابا کو اور اماں کو ایسی زندگی دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں خوب پڑھنا لکھنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے بچپن سے اماں نے اور ابا نے یہی سکھایا تھا کہ جو انسان اچھا پڑھ لکھ جاتا ہے اور کسی قابل بن جاتا ہے وہی اچھی زندگی گزارتا ہے۔ انہوں نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ اچھی اور خوشگوار زندگی کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بچپن سے ہی میں ہمیشہ دل لگا کر محنت سے پڑھتی تھی۔ میرے ابا نے بہت اچھے اسکول میں میرا داخلہ کروایا تھا۔ وہ اسکول یہاں پر شہر کا سب سے اچھا مہنگا اسکول تھا، اور جب کہ میں 15 سال کی ہو گئی تھی میں نے اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ میں نے بہت اچھے نمبروں سے اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کی تھی اور اب مجھے کالج میں داخلہ لینا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح سے میں نے ایک اچھے اسکول سے پڑھا ہے اسی طرح سے میں کسی اچھے کالج سے پڑھی تھی، تبھی جا کر آگے مجھے کوئی اچھی نوکری مل سکتی تھی اور میں اپنے ماں باپ کے لیے وہ سب کر سکتی تھی جو میں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اسکول کی فیس اتنی زیادہ نہ تھی، میرے ابا دے دیتے تھے، لیکن اچھے کالج میں پڑھنے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی اور اتنے سارے پیسے میرے ابا کے پاس نہیں تھے۔ اگر وہ کسی سے قرض بھی لیتے تب بھی اتنے پیسے نہیں لے سکتے تھے کہ میری کالج کی فیس ادا ہو سکتی۔ ابا اس حوالے سے بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا اچھے کالج میں داخلہ کروائیں گے جو شہر کا سب سے بڑا اور اچھا کالج تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں ان کی مجبوری کو سمجھ سکتی تھی اور اسی لیے چپ تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ میں کسی معمولی سے کالج سے پڑھ لوں، لیکن ابا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بچپن سے مجھے اچھے اسکول میں پڑھایا تھا اور میں نے بھی تو اتنی محنت کی تھی، ایسے میں وہ اب مجھے کسی معمولی سے کالج میں ڈال دیں گے تو ایسے میں سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، میری اتنے سالوں کی محنت ضائع چلی جائے گی، جبکہ ابا ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد پیسوں کا بندوبست کر لیں گے اور اسی جگہ میرا داخلہ کروائیں گے جہاں پر میں جانا چاہتی تھی۔ دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے اور اب تو مجھے فکر ستانے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید میرا خواب خواب ہی رہ جائے گا، مجھے اس کالج میں داخلہ نہیں ملے گا۔ پھر ایک دن ابا کام پر جانے لگے تھے، جب ان کا کہنا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں وہیں پر سے وہ میرے ساتھ کالج چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں بہت خوش تھی اور جلدی جلدی میں نے اپنی ساری چیزیں اٹھائی تھیں اور ابا کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ابا مجھے اپنے ساتھ بنگلے پر ہی لے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں سے وہ کام ختم کر کے مالک سے چھٹی لے کر میرے ساتھ کالج چلیں گے، وہاں جا کر بات کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ حل ہو جائے۔ ان لوگوں سے کہیں گے کہ وہ ہم لوگوں سے کم فیس لے لیں،
ہو سکتا ہے وہ اس بات پر مان جائیں اور میرے اچھے نمبر دیکھ کر مجھے اپنے کالج میں داخلہ دے دیں۔ اسی امید پر میں ابا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جب ابا نے مجھے وہیں پر بیٹھنے کا کہا اور خود وہاں پر کام کرنے کے لیے لگ گئے، مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میرے جتنی ایک لڑکی بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ اس کی تیاری دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں پر جا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تھی تو اچانک سے اس کی نظر میرے اوپر گئی اور وہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو بابا نے جلدی سے بتایا کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ اسی وقت میرے ابا نے اپنے مالک سے بات کی تھی اور یہی کہا تھا کہ آج انہوں نے میرے ساتھ میرے کالج جانا ہے، ایسے میں آج وہ کام سے جلدی چھٹی چاہتے ہیں۔ مالک نے فوراً چھٹی دے دی تھی، جبکہ ان کی بیٹی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کون سے کالج میں داخلہ لینا ہے تو میں نے ساری کہانی اسے سنا دی تھی۔ اس لڑکی نے فوراً سے اس کا حل نکالا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی اسی کالج میں داخلہ لینے کے لیے جا رہی ہے۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا تھا، پھر اپنے ابا کی طرف دیکھ کر کہنے لگی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی اور میرا وہاں پر اپنے ساتھ داخلہ کروا دے گی۔ اس لڑکی کے والد جو کہ اس کوٹھی کے مالک تھے وہ بھی اسی جگہ پر موجود تھے اور ساری گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے ابا سے یہی کہا تھا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری فیس ادا کر دیا کریں گے اور اپنی بیٹی کے ساتھ میرا داخلہ اسی کالج میں کروا دیں گے۔ میرے لیے تو اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی۔ میں نے جب اسے اپنا رزلٹ دکھایا تھا تو وہ بہت متاثر ہوئی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے اس کالج میں داخلہ ملنا چاہیے کیونکہ میں بہت ہی ذہین اور لائق ہوں، اور جہاں تک فیس کا معاملہ تھا تو مالک میری فیس ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ مجھے اور ابا کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور شہر کے سب سے اچھے اور بڑے کالج میں میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ وہیں پر ان کی بیٹی کا بھی داخلہ ہو گیا تھا۔ میرے ابا مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے اور آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک تو مجھے اسی کالج میں داخلہ مل گیا تھا جہاں میں چاہتی تھی، اور دوسرا میرے ابا کے پیسے بھی نہیں لگے تھے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے ابا کے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے، اور کس طرح سے میری قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا اور میرے لیے راستے خود بن رہے تھے۔ میں خوش ہو رہی تھی کہ میں ابا کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے بہت اچھا کیا تھا۔ وہ امیر لوگ تھے، ان کے لیے یہ بہت معمولی سی بات تھی کہ وہ میری فیس ادا کر دیتے۔ میرے ابا بھی اس بات کو لے کر بہت خوش تھے، جبکہ اماں کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ اس طرح سے کسی دوسرے انسان کا احسان لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، جبکہ ابا نے انہیں سمجھایا تھا اور یہی کہا تھا کہ وہ لوگ میری پڑھائی سے متاثر ہو گئے تھے، اسی لیے انہوں نے میری فیس ادا کرنے کی حامی بھری ہے۔ میرے ابا نے اماں کو بتایا تھا کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے بچوں کی بہت مدد کرتے ہیں جو واقعی میں پڑھنے والے ہوتے ہیں اور ذہین ہوتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے میری فیس دینے کا کہا تھا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ میرے ابا وہاں پر کام کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ابا کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے کٹواتے رہیں گے۔ اماں کو زیادہ اس معاملے میں سوچنے کی یا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن سے میں نے کالج جانا شروع کیا تھا، جبکہ جس کوٹھی میں میرے ابا مالی کا کام کرتے تھے ان کی بیٹی بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ انہوں نے ہی میرا اس کالج میں داخلہ کروایا تھا اور اب وہ لڑکی میری اچھی خاصی دوست بن گئی تھی۔ آئے دن وہ مجھے اپنے گھر بلاتی تھی، لیکن میں روز روز اس کے گھر نہ جاتی، کبھی کبھار ابا کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی اور جب تک ابا کام کرتے میں وہیں پر اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی اور اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی اور میری بہت اچھی سہیلی بن گئی تھی۔ کالج میں بھی میری اس کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ہم جب دونوں مل کر بیٹھتی تھی تو ڈھیر ساری باتیں کرتے اور باتوں باتوں میں بہت ساری باتیں ہو جایا کرتی تھیں۔ جب ایک دن اسی طرح سے میں اس کے پاس بیٹھی باتیں کرنے میں مصروف تھی، جب اس نے مجھے بہت عجیب بات بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ پہلے وہ لوگ بہت غریب تھے، وہ شروع سے امیر نہیں تھے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سب کچھ تو ان کے پاس بعد میں آیا تھا۔ پہلے تو اس کے ابا ایک چھوٹے سے ملازم تھے اور وہ بھی ہماری ہی طرح کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر اچانک سے ان کے پاس پیسہ آنے لگا اور وہ اتنے امیر ہو گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کی امیری کا راز کالج کے گرلز واش روم میں ہے اور میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ میں اس کی بات سن کر کافی حیران بھی ہوئی تھی اور مجھے تجسس بھی تھا کہ کیا واقعی میں ایسا تھا۔ میں بھی امیر ہونا چاہتی تھی، میں بھی چاہتی تھی کہ ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزاریں اور میرے ابا کو اس طرح سے کسی کے بنگلے میں جا کر کام نہ کرنا پڑے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر وہ لوگ اس طرح سے اچانک سے امیر ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مجھے بھی اس جگہ جانا چاہیے اور اس راز کو جاننا چاہیے۔
میں اس وقت تو خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا اور نہ ہی میں نے اپنی سہیلی سے کوئی بات کی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک رات اسی طرح سے میں چوری سے اسکول آ گئی تاکہ امیر ہونے کے راز کو جان سکوں اور خود بھی امیر ہو جاؤں۔ لیکن جیسے ہی وہاں قدم رکھا تو قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہاں تو بہت سارے مرد پہلے سے موجود تھے جن کے چہروں پر کالے نقاب تھے۔ ان کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن حلیے سے وہ جس قدر خوفناک اور عجیب لگ رہے تھے، وہیں پر میری روح فنا ہونے لگی تھی کہ میں یہاں آ گئی تھی۔ وہ آپس میں کوئی باتیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کی میرے اوپر نظر جاتی، میں فوراً وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تو اس سے پہلے کہ میں اسکول سے باہر بھاگتی، ان میں سے ایک نے آ کر سختی سے میرا بازو دبوچ کر مجھے پکڑا تھا اور اگلے ہی لمحے میرے چہرے پر رومال رکھا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں میں کہاں تھی اور کہاں نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک اندھیرے کمرے میں موجود ہوں۔ وہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں زمین پر فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور اب میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں کہاں آ گئی تھی۔ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے دوبارہ سے گھوم گیا تھا کہ کس طرح سے میں سب لوگوں سے چھپ چھپا کر اور بنا گھر میں کسی کو بتائے اسکول پہنچی تھی تاکہ اپنی سہیلی کے کہنے کے مطابق امیر ہونے کا راز جان سکوں اور ہم لوگ بھی ان کی طرح امیر ہو جائیں۔ لیکن یہ تو میں کسی اور ہی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے باہر نکلنا تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ مجھے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اس سے آگے کا سوچ کر ہی میری روح فنا ہو رہی تھی کہ جانے وہ لوگ کون تھے اور اب میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ مجھے رہ رہ کر ابا یاد آ رہے تھے۔ کاش میں یہاں آنے سے پہلے انہیں بتا دیتی تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں نے اپنی نادانی میں کتنی بڑی غلطی کی تھی جو میں کسی کو بنا بتائے اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ مجھے ابا کی اور اماں کی فکر ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا ہوگا، جبکہ میں اس جگہ پر موجود تھی اور کسی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مجھے اپنی سہیلی کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی اور اس کی بات پر بھروسہ کر کے یہاں تک ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن اب جو کچھ بھی تھا، کیا ہو سکتا تھا؟ میں اس مصیبت میں پھنس چکی تھی اور اب مجھے کیسے بھی کر کے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا تھا۔ میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں ڈر گئی تھی۔ اچانک سے ایک عورت اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے کھانا میرے آگے رکھا تھا اور یہی کہا تھا کہ میں کھانا کھا لوں۔ اس کے بعد شاید مجھے کھانا جلدی نصیب نہیں ہوگا۔ فوراً سے کھانا کھا کر میں تیار ہو جاؤں، آج رات ہی مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت فوراً یہاں سے واپس جاتی، میں نے اس کے پاؤں پکڑے تھے اور اسے یہی کہا تھا کہ مجھے یہاں سے جانے دے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، وہ مجھے یہاں سے نکال دے۔ جبکہ اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں خاموشی سے وہی کروں جو مجھے کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر میں یہاں پر موجود لوگوں کی بات نہیں مانوں گی تو وہ لوگ میرے ساتھ وہ کریں گے کہ میں ساری زندگی بھول نہیں پاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی اور میں نے کھانا ویسے ہی ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اب آگے آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ جانے میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور جانے کتنا ہی وقت گزر گیا تھا۔ مجھے تو وقت کا بھی اندازہ نہیں تھا جب وہی عورت دوبارہ سے کمرے میں آئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت سا لباس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس لباس کو پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤں، 1 گھنٹے بعد مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں نے اس سے یہی پوچھا تھا کہ جانے سے پہلے وہ مجھے یہ بتا دے کہ مجھے کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ جب اس عورت کا کہنا تھا کہ اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی کہ مجھے کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا بس یہی کام ہوتا ہے، یہاں پر آئے دن کوئی خوبصورت لڑکی لائی جاتی ہے اور پھر اسے یہی کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کو تیار کر دیا جائے، اور وہ اسی طرح سے لڑکی کو تیار کر دیتی ہے اور اس کے بعد اسے نہیں معلوم کہ ان لڑکیوں کو کہاں بھیجا جاتا ہے۔ مگر اتنا وہ جانتی تھی کہ ان تمام لڑکیوں کو یہاں سے بہت دور یا شاید ملک سے باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ لڑکیوں کو آگے بیچ دیتے ہیں اور پھر ان لڑکیوں کا کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جاتی ہیں اور کہاں نہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری قسمت بری ہے جو میں یہاں آ کر پھنس گئی تھی اور اب کوئی بھی میری اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا۔ جب میں نے اس عورت کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح سے میرے ساتھ پڑھنے والی سہیلی نے مجھے امیر ہونے کا طریقہ بتایا تھا، جس طریقوں کو جاننے کے لیے میں رات کے اندھیرے میں اپنے کالج پہنچ گئی تھی،
اور وہاں پر کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے جو مجھے یہاں اٹھا کر لے آئے تھے۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے اس لڑکی کی باتوں میں ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی، اس کا باپ دونوں ملے ہوئے ہیں، وہ اسی طرح سے اپنے ساتھ پڑھنے اور ملنے جلنے والی لڑکیوں کو بے وقوف بناتی ہے اور پھر انہیں ایک چھوٹی کہانی سناتی ہے۔ جو لڑکیاں معصوم اور بے وقوف ہوتی ہیں اس کی بات پر بھروسہ کر لیتی ہیں اور امیر ہونے کے چکر میں ان کے بچائے ہوئے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اور واقعی میں اس لڑکی نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کالج میں ہی ان کے امیر ہونے کا راز چھپا تھا۔ وہ لوگ ایسے ہی تو اتنے امیر نہیں تھے، اس لڑکی کا باپ ہی یہ سب کام کرواتا تھا، وہی تو اس سب کے پیچھے تھا، اور اب اس نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ اس کام میں لگا لیا تھا۔ اس کی بیٹی خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کے ساتھ کسی بہانے سے دوستی کرتی تھی، پھر ان کو ایک جھوٹی کہانی سناتی تھی، اور پھر جیسے ہی کوئی لڑکی اس جھوٹی کہانی کو سچ مان کر اس جگہ امیر ہونے کا راز جاننے جاتی تھی تو اسے رات کے اندھیرے میں اٹھا کر یہاں لایا جاتا تھا، اور راتوں رات اسے یہاں سے کسی دوسرے شہر یا پھر کسی دوسرے ملک بھیج دیا جاتا تھا۔ اس عورت نے ساری کہانی مجھے سنا دی تھی، جبکہ میں حیرت سے اس کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ میں جو اس لڑکی کو اتنا اچھا اور فرشتہ سمجھ رہی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ لوگوں کی حقیقت ان کے ظاہر سے کتنی مختلف ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا جب اس لڑکی کی اور اس کے باپ کی حقیقت میرے سامنے آئی تھی، جن کو میں ہر روز دعائیں دیتی تھی کہ انہوں نے میری مدد کی۔ مگر ان دونوں کا اتنا گھناؤنا سچ سننے کے بعد مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اس کی بات کبھی ماننی ہی نہیں چاہیے تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ اب مجھے کیسے بھی کر کے اس جگہ سے باہر نکلنا تھا اور اس لڑکی کی اور اس کے باپ کی اصلیت سب کو بتانی تھی، جو اچھے بننے کا ڈرامہ کر رہے تھے اور لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس وقت میں خاموش ہو گئی تھی، جبکہ وہ عورت، اس سے میں نے یہی کہا تھا کہ میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ لوگ مجھے جیسا کرنے کا کہیں گے میں وہی کروں گی، کیونکہ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ تو تھا نہیں۔ میں نے اس عورت سے یہی کہا تھا کہ میں 2 دن سے بھوکی ہوں، جو کھانا وہ لائی تھی وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے نہیں کھایا۔ اب اگر وہ مجھے دوبارہ سے گرم کھانا لا دے تو اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ ویسے بھی میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ جب تک میرے لیے دوبارہ کھانا لائے گی تب تک میں یہ لباس پہن کر تیار ہو جاؤں گی۔ جو بھی تھا، اب میں اس جگہ پھنس تو گئی تھی، کرنا تو مجھے وہی تھا جو یہ لوگ کرنے کو کہتے۔ ایسے میں مجھے بھوکا رہ کر کیا حاصل ہوتا؟ اس عورت نے میری بات مانی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی میرے لیے گرم اور اچھا کھانا لے کر آتی ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو لڑکی خاموشی سے ان لوگوں کی بات مان لیتی ہے، اس کے ساتھ یہ سب بہت اچھے اور نرم رویے سے پیش آتے ہیں۔ میں چپ رہی تھی جبکہ وہ عورت مجھے اس کمرے میں اکیلا چھوڑ کر میرے لیے کھانا لینے چلی گئی تھی، اور یہی تو میں چاہتی تھی کہ کیسے بھی کر کے وہ عورت یہاں سے چلی جائے تاکہ مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل سکے۔ میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ اگر میں آج یہاں سے نہ نکل پائی تو پھر کبھی اس قید سے رہا نہیں ہو پاؤں گی، اور آگے آگے میری اپنی زندگی میرے لیے ایک سزا بن جائے گی۔ ایک غلطی اپنی سہیلی کی بات پر بھروسہ کر کے میں کر چکی تھی، اب مزید کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ میرے پاس آخری رات اور آخری راستہ تھا خود کو بچانے کا، جیسے میں کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس عورت کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے وہ لباس پہنا تھا جو کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر ابھی سے پہننا بہت ضروری تھا۔ اگر میں اپنے اصل حلیے میں یہاں سے باہر نکلتی تو یہاں پر موجود گارڈ اور لوگ مجھے کبھی یہاں سے باہر نہ نکلنے دیتے۔ ایسے میں اگر یہ لباس پہن کر میں یہاں سے باہر جاتی تو سب کو یہی لگتا کہ میں کام کرنے والی ایک پروفیشنل لڑکی ہوں، اور وہ آسانی سے مجھے جانے دیتے۔ اس طرح سے میں بنا کسی کی نظروں میں آئے یہاں سے آسانی سے باہر نکل سکتی تھی۔ میں نے ویسا ہی کیا تھا، جلدی سے وہ لباس پہنا تھا اور یہاں سے باہر نکلی تھی۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا، سب کو یہی لگا کہ میں یہاں پر اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی ہوں اور کسی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ یہاں پر ایسا ہی تو تھا، ہر لڑکی ایسے ہی لباس پہن کر کسی نہ کسی مرد کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ میں بھی ان سب میں خاموشی سے اس جگہ سے باہر نکلی تھی، اور اب میں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ اب گھر جانے کے بجائے مجھے پولیس کے پاس جانا تھا۔ اگر میں گھر جاتی تو اتنی دیر میں ان لوگوں کو میری وہاں غیر موجودگی کا علم ہو جاتا، اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس لیے ان کو خبر ہونے سے پہلے مجھے پولیس کے پاس جانا تھا، کیونکہ ایسے حالات میں مجھے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جو ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکے۔
جبکہ میرے ابا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے میں نے پولیس کی مدد لینا ہی ٹھیک سمجھا تھا اور وہاں سے سیدھا رات کے اندھیرے میں پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ وہاں پر رات کو مجھے ایسے لباس میں دیکھ کر کچھ پولیس والوں نے بھی مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ کر پریشان کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میری قسمت نے یہاں آ کر میرا ساتھ دے دیا۔ اچانک ہی وہاں پر ایک بڑا پولیس آفیسر آ گیا تھا، جسے میں نے ساری کہانی سنائی اور ساتھ ہی یہاں پر جن پولیس والوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی ان کے بارے میں بھی بتایا۔ تو اس نے فوراً ہی ان دونوں پولیس والوں کو جیل میں ڈالا تھا اور مجھے وہیں پر رہنے کا کہہ کر کچھ پولیس والوں کو ساتھ لے کر اسی جگہ پہنچا جہاں کا میں نے اسے بتایا تھا۔ اسی رات سب لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا، جو اس کام میں شامل تھے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جبکہ میرے علاوہ بھی وہاں پر اور لڑکیاں موجود تھیں جنہیں آج رات ہی یہاں کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر بھیجا جانا تھا۔ ان سب کو بھی رہا کروا لیا گیا تھا اور ان کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا تھا۔ آج کوئی بھی اس لڑکی نے سہیلی بنا کر دھوکے سے اس جگہ بھیجا تھا۔ پولیس نے میرے اور باقی سب لڑکیوں کے بیان اور جن لوگوں کو پکڑا تھا ان کے بتانے پر ان باپ بیٹی کو بھی پکڑ لیا تھا، جو جانے کب سے معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، جبکہ ابا کو بھی ساری کہانی کا علم ہو گیا تھا۔ اماں کی بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ کوئی کسی کے لیے بنا کسی غرض کے کچھ نہیں کرتا۔ اس سارے واقعے سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مگر مجھے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ سب لوگوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں نے ہمت کی تھی اور نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کی جان بچائی تھی۔ اسی لیے ایک فلاحی ادارے نے میرے کالج سے لے کر میری یونیورسٹی کی میری ساری تعلیم کی ذمہ داری اٹھا لی تھی اور اب میں نے اپنے کالج کی پڑھائی بھی اچھے نمبروں سے مکمل کر لی تھی۔ اس واقعے کو 2 سال گزر گئے تھے۔ اب میں شہر کی سب سے مشہور اور مہنگی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں اور اس کے ساتھ ان لڑکیوں کی مدد بھی کرتی ہوں جسے ایسے حالات کا سامنا ہو۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور نہ ہی اپنے ڈر کو جیتنے دیا تھا، بلکہ اپنے ڈر کو ہرا کر میں آگے بڑھی تھی اور آج ایک اچھے مقام پر تھی اور اپنے جیسی دوسری لڑکیوں کی مدد کرتی تھی۔ میرے ابا اور اماں بہت خوش ہوتے تھے مجھے یہ سب کرتا دیکھ کر۔ میں خوش تھی کہ جو کچھ میں کرنا چاہتی تھی وہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ڈر سے ہار نہیں مانی تھی۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے حادثات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں جو کہ ہم چاہ کر بھی اپنی زندگی سے نکال نہیں پاتے اور نہ ہی انہیں بھول سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی رک جاتی ہے یا پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنے ڈر سے نہیں جیتیں گے تو ڈر ہمیں ہرا دے گا اور پھر ہم چاہ کر بھی اپنی مرضی کی زندگی کبھی نہیں گزار سکیں گے۔ اس لیے اپنے ڈر سے لڑنا سیکھیں اور حالات جیسے بھی ہوں ان کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے تو وہ آپ خود ہوتے ہیں۔ بس ہر وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے اور کبھی بھی کسی انجان شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہو یا پھر کوئی بھی ہو۔ کبھی بھی کسی کی بات مان کر کسی ایسی بات پر یقین نہ کریں جو کہ ممکن نہ ہو۔ اصل دولت وہی ہوتی ہے جو ہم خود محنت کر کے کماتے ہیں، اور پھر وہ چاہے علم کی دولت ہو یا پھر چاہے دوسری دولت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان بھروسے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر انسان پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔